24 ڈیجیٹل کے لیے میں ہوں بابر شہزاد ترک. کوشش کریں گے اس موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا پر آج کل وائرل ہے کہ کووڈ ویکسینیشن کرانے والے جو نوجوان تھے ان میں ہارٹ کی جو ڈیزیز ہے، دل کی بیماریاں ہیں اور ہارٹ اٹیک کا جو تناسب ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے. خصوصاً حالیہ دنوں میں جو ہارٹ اٹیک کے واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا پر کووڈ ویکسینیشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. موجود اس وقت پاکستان کے معروف معالج ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر بلال مصطفیٰ ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی حقیقت ہے کووڈ ویکسینیشن کی دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی؟ تھینک یو. بالکل بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. جس طرح کی ریسنٹ ڈیتھس ہوئی ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، تو بالکل یہ والا کوشچن ریز ہوا ہے. لیکن اگین دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی نیوز، آپ کو پتہ ہے، آپ خود اس فیلڈ سے ہیں، اس کے اندر سنسنی کا ایلیمنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ایک جنرل پرسیپشن یہ کہ وی ڈو وچ ہنٹنگ، کہ ہم نے کوئی نہ کوئی بلیم گیم کرنی ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرنا ہے. یہ جو آپ کی بات ہے یہ کووڈ کے زمانے سے ہی ہے. جب کووڈ آیا تھا تب ہی ایک تو پہلے ایک ہاکس کریٹ کیا گیا کہ کووڈ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا زمانہ. پھر کووڈ ویکسین اینڈ اینٹی ویکسین کا ایک بہت بڑا گروپ تھا، دونوں کے پاس اپنے اپنے وہ تھے جیسے کہتے ہیں پوائنٹس آف ڈسکشن. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک بیماری ہے، نیو آئی ہے، اور اس نے کافی خرابی میں پیدا کی، اور ویکسین کے بعد وی ور ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کووڈ ٹائمس. تو یہ والا جو پرابلم ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ جب سے کووڈ ویکسین لگنا شروع ہوئی تھی تب سے ہی آنا شروع ہو گیا تھا. اس کے پیچھے کیا حقیقی سائنسی بنیاد ہے اب تک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کیجول ایسوسیشن، جس کے اندر آپ ریٹروسپیکٹیولی مطلب پچھلے وقت میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر کیا کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ کیا کووڈ کی ویکسین سے دل کی بیماری یا دل کی بیماری ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، یہ بیسیکلی کوئی بھی اوتھینٹک جو میڈیکل لٹریچر ہے نا اس کے اندر یہ والی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی معاملات آئے ہیں یہ ہلکی درجے کی جو ریسرچ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ایک میڈیکل کمیونٹی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتی ہے کہ وہ کتنا ریلائبل ڈیٹا ہے. اب تک جو بڑے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. یہ جو مین چیز آئی تھی وہ بیسیکلی امریکہ کی ایک اسٹڈی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے اندر بھی جن لوگوں کو یہ دل کی سوزش کا ذکر جو آج کل بڑا کامن ہوا ہے جو کہ مایوکارڈائٹس ہو جاتا ہے اور ہارٹ فیلئر، یہ صرف 7 دن کے اندر ویکسین کے تھا، ٹھیک ہے. جن لوگوں کو ہوا بھی تھا اب تک وہ صرف ویکسین لگنے کے ودن 7 days تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے 2021 میں ویکسین لگائی اور 2025 میں اس سے مر رہا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ جن لوگوں کو ہوئی تھی ان میں سے بھی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، وہ سارے ریکور کر گئے تھے. تو وہاں سے یہ والی بات آئی تھی کہ شاید یہ ویکسین جو ہے وہ یہ والا کام کری، جو کہ ہو سکتا ہے، اٹ از آلویز اے پاسبلٹی. کیونکہ دیکھیں سائنس جب بھی کوئی دوا لے کے آتی ہے تو وہ ایک بڑے ٹائم لگا کے ریسرچ سے گزر کے اپروو ہوتی ہے. لیکن کووڈ کا زمانہ وار ٹائمز تھا، اس کے اندر ہمیں پاس یہ ٹائم نہیں تھا کہ ہم ویٹ اینڈ سی کریں. تو بہت سی ویکسینز ایسی تھیں جو بہت جلدی پوشن کی گئیں. لیکن الحمدللہ اب تک کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ کی مین سوسائٹیز ہیں، اب جو میڈیکل کمیونٹی والے لوگ سن رہے ہیں یا جن کو سائنس کا علم ہے وہ جانتے ہوں گے کہ نیچر ایک بہت بڑا میڈیکل ریسرچ کا جرنل ہے، لینسٹ ایک بہت بڑا جرنل ہے. جو سب سے بڑی سٹڈیز ہیں وہ ان دونوں کی ہیں. لینسٹ نے تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں کو جن کو ویکسین لگی تھی ان ساروں کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر تو ایکچولی ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ تھا وہ 27% کم ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جو نیچر کا ڈیٹا ہے اس نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ جن لوگوں کو ویکسین کے بعد اگر پرابلم ہوا بھی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو تھا، ان کو ودن 7 days تھا اور وہ ریکور کر گیا. تو یہ کہنا کہ آج کل کی جو نوجوان ڈیتھس ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کووڈ ویکسینیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ اب تک کا کوئی ایویڈنس سائنٹیفکلی اس کو کہہ سکتا ہے. ہاں یہ بہرحال ضرور ہے کہ یہ جو آپ کا سوال کا دوسرا رخ ہے کہ کیا نوجوانوں میں واقعی دل کے امراض زیادہ ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کووڈ کا ریزن بہت نیچے چلا جائے گا. سب سے اوپر ابھی بھی ہارٹ اٹیک ہی رہے گا، اور وہ ہارٹ اٹیک وہی والا جس کے اندر دل کی رگوں میں چربی کا جمنا، دل کی رگوں میں خون کا رکنا، کلاٹس کا بننا، جس کے اندر ہم مطلب اگر فرینکلی ایز اے میڈیکل فیکلٹی کی اگر میں بات کروں تو میرے لیے جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان 2 ڈیتھس پہ جو ریسنٹ آئی ہیں اس پہ جس طریقے سے رسپانس دے کے ہم نے کووڈ کے اوپر ایک اینٹی ویکسین معاملے کو چلایا ہے، اگر اس کو ہم ٹرو سینس میں دیکھیں تو
جو جنون معاملات ہیں نا جو دل کی بیماریاں کرتی ہیں، سگریٹ نوشی، وزن کی زیادتی، بلڈ پریشر، شوگر، تن آسانی، ایکسرسائز کا نہ ہونا، اسٹریس مینجمنٹ، یہ وہ مین چیزیں ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اگر ہم نے ساری ایفرٹس اپنی لگانی ہے، آئی تھنک یہاں پر ہم فوکس کریں گے تو ہم ینگ ڈیتھس کو بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سگریٹ نوشی جو ہے اور تن آسانی، اس قسم کی چیزیں تو دنیا بھر میں لوگوں کی ہیں، تو پاکستان میں ہی کیوں اس کے اتنے ذرا کیسز آ رہے ہیں ہارٹس کے؟ جی، اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پر فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول کیا ہے. یہاں پر تو نا آپ کے پاس پارکس ہیں، جو آلریڈی پارکس ہیں وہ بھی کٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. وی آر بزی، ٹھیک ہے، ہم لوگ بزی ہیں لیکن روزگار میں بزی ہیں، ہم ہیلتھ کے معاملے میں بزی نہیں ہیں. آپ ایک جنرل ریویو بھی لیں پاپولیشن کا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے میں زیادہ ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے. پلس یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشین جین پول ہے نا، ساؤتھ ایشینز جیسا ہم بھی ہو گئے، اس میں انڈینز بھی شامل ہیں، بنگلہ دیشی، نیپالیز اور سری لنکنز. ہمارا جو جین پول ہے اس میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، ایک تو ہم شارٹ ہائٹڈ ہیں کمپیئر ٹو جو یورپینز ہیں، اور ہماری جو موٹاپے کی سطح ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ وہ اوبیز جیسے کہتے ہیں، فیٹس ان کے اندر زیادہ ہیں. تو اور اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کا دیکھنے میں موٹے نہیں لگ رہے ہوتے لیکن ایکچولی ان کے اندر جو جسمانی طور پہ فیٹ کی کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم اس وقت یہ جو ریجن ہے دنیا میں نمبر 1 ہے. تو یہ والی ٹینڈنسی جو ہے ہمیں آٹومیٹکلی پری ڈسپوز کرتی ہے ہارٹ پرابلمس کی. اور ایکچولی جو اس وقت دنیا بھر میں ہارٹ پرابلمس کی جو پریڈکٹیو ٹولز ہوتے ہیں نا، جو کیلکولیٹرز ہوتے ہیں میڈیکل، ان کے اندر ساؤتھ ایشیا کی جین پول کا الگ سے ایک نمبر ہوتا ہے کہ اگر آپ ساؤتھ ایشین ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر بلال مصطفیٰ انتہائی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ حالیہ جو دل کے امراض میں نوجوانوں کے مبتلا ہونے کے واقعات ہیں اور ہارٹ اٹیکس کے جو واقعات ہیں، ان کا کووڈ ویکسینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا جو ماحول ہے، جو ماحولیاتی لحاظ سے نوجوانوں میں جو رجحان ہے ایکسرسائز نہ کرنے کے اور تن آسانی کے، اس طرح کے، ان کی وجہ سے جو اس قسم کے امراض ہیں دل کے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے. جی.